جی ناظرین، میں ہوں طاہر شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانی موویز موجین والا۔ تو آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ الحمدللہ انہوں نے پورے پاکستان میں مجلس اعزاز پڑھی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہے علامہ ذوالفقار حیدر ترابی آف منڈی بہاولدین۔ تو ان سے آج ہم سوالات کریں گے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کوٹ نور شاہ میں عزاداری کس طرح شروع ہوئی، اور ابھی ہم جس امام بارگاہ میں بیٹھ کے ان سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی۔ تو بنا کسی ویٹ کیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب سے۔ تو سب سے پہلے قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، درود اور سلام ہے صرف اور صرف محمد والے محمد کے لیے۔ میں تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام اہل اسلام کو، ماتم دران مظلوم کربلا کو اپنی طرف سے اور اپنے ہر دل عزیز بھائی طاہر شہباز گوندر صاحب کی طرف سے یا علی مدد کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھ پر میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ میں نے ابتدائی تعلیم ڈسٹرکٹ گجرات تحصیل کھاریاں سے حاصل کی، دوریا اسکول ہائی اسکول سے۔ پھر میں کالج میں گیا، زمیندارہ ڈگری کالج میں نے انٹر کیا، پھر گریجویشن کی۔ گریجویشن کے بعد پھر میں محمدیہ مدرسہ سرگودا میں جامعۃ المحمدیہ میں گیا، وہاں سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور ان کی نالین کا گداگر بنا۔ تو یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج میں پورے پاکستان میں بر حسین مظلوم کربلا سے بادشاہ علی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا پرچار بھی کر رہا ہوں اور عزاداری مظلوم کربلا کا بھی پرچار کر رہا ہوں۔ اچھا قبلہ، آپ کو ذاکر بننے کا خیال کب آیا؟ کیا آپ سے پہلے بھی آپ کی نسل میں کوئی ذاکر تھا یا کہ آپ نے ہی اپنی نسل سے سٹارٹ کیا ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے طاہر بھائی آپ کا مجھ پر۔ مجھ فقیر سے پہلے ماتم داران حسین تو ضرور ہیں میرے خاندان میں، جی زنجیر زن بھی ہیں، ماشاءاللہ، بانی مجلس بھی ہیں، 2-3 پروگرامز ہمارے اپنے ہیں، 23 ذکات ہمارا اپنا پروگرام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد 3 جمادی الثانی ہے شہزادی مخدوم کونین کی شہادت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد پھر 24 محرم امام سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اسی امام بارگاہ سے منسوب ہیں یہ سارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے۔ اور الحمدللہ کہ مجھے طریق سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور میری جو فیوریٹ شخصیت ہیں وہ علامہ طالب جوہری صاحب علی المقامہ ہو، عبدالحکیم ترابی صاحب علی المقامہ ہو، اور اس کے بعد ایسی شخصیات جو اہل علم ہیں مجھے ان کے قرب میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ پھر ان کی مجالس سنتے سنتے بس میرے دل میں شوق پیدا ہوا۔ تو اس وقت جو موجودہ شخصیت ہے میرے لیے تمام علماء دین حقہ جو ہیں میری ان کی نالین مجھ فقیر کے سر کا تاج ہے۔ لیکن بالخصوص جو علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب ہیں، ہی از دا مائی فیوریٹ پرسنالٹی اینڈ ہی از دا مائی انٹرسٹڈ پرسنالٹی بینگ ایز اے اسکالر، ایز اے ذاکر امام حسین علیہ السلام۔ تو میں نے پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، طریق سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ تو میں نے اسی سلسلے میں پھر علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب سے میں نے گزارش کی کہ اگر آپ مجھے اپنی نالین کی گداگری کا شرف بخشیں تو مجھ فقیر پر۔ آپ نے علامہ ذوالفقار حیدر صاحب کی شاگردی اختیار کی؟ میں نے تقریباً آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے، 8 سال۔ تو علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب میرے گھر میں مجلس پڑھنے تھے، میں نے ان کو دعوت دی۔ تو اتفاقیہ یہ ایسی بات ہوئی کہ علامہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو گئے اور میں نقیب ممبر تھا۔ نقابت کرتے کرتے میں نے علامہ صاحب کی پیشخانی کے لیے 10 منٹ میں نے پڑھا۔ تو میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں اور وہ میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو سماعت فرمانے کے بعد میری گفتگو کو انہوں نے
آئے ممبر پر اور مجھے اپنے گلے سے بھی لگایا اور پھر مجھے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے انہوں نے انکرج کیا اور مجھے انہوں نے بڑا داد تحسین دی کہ بیٹا تم بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہو، ماشاءاللہ تم نے بڑا اچھا چند منٹ گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے بیٹا، میری طبیعت راضی ہو گئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس فیلڈ میں آؤ۔ تو میں نے کہا قبلہ اس کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا استاد ہوں اور آپ میرے بیٹے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور آج کے بعد آپ میرے شاگرد ہیں۔ جی جی، تو آپ نے ابھی تک کتنے اشرۂ محرم پڑھ چکے ہیں جب سے آپ نے علامہ مجھے تقریباً 1 سال تو میں نے نئی اشرۂ محرم پڑھا جب سٹارٹنگ میں تھا، تو تقریباً اب تک میں نے اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 اشرۂ محرم پڑھ چکا ہوں میں۔ 10 سے 12 اشرۂ محرم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ نے کبھی نیاز طے کی ہے اشرۂ محرم کے بارے میں؟ میں نیاز کبھی بھی طے نہیں کرتا ہوں، میں توکل علی الحسین کا قائل ہوں، اور میں اشرۂ محرم کے لیے یہ میرا ایمان ہوتا ہے قبلہ طاہر صاحب کہ مخدوم کونین کے امر سے اور صاحب العصر والزمان کے امر سے میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، بے شک، اور رزق دینے کا وعدہ آل محمد اور اللہ کا ہے، بے شک، تو اس کی مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اپنی مخلوق سے کہ میں تمہیں ہر حال میں رزق عطا کروں گا اور تم میری عبادت کرتے رہو۔ اب رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اور عبادت کرنے کا وعدہ کیا ہے ہم نے، اس لیے ہم مخلوق پر واجب ہے کہ ہم اپنا وعدہ نبھائیں، اس کی عبادت کریں، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے جس طرح سے بھی دے۔ اور میں کامل الایمان ہوں کہ کسی بھی آپ شخصیات کے پاس چلے جائیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کھایا نہیں ہے اور مجھے نیند آ گئی، وہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ایسی ہے، آل محمد ایسی ذات ہیں، اور پھر میرے مولا کے متعلق ہے کہ یا علی انت قسیم الرزق، علی تم کائنات میں رزق بانٹتے ہو، اور پھر میں تو اس بات پر یقین محکم اور کامل ہوں کہ اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم علی کرتا ہے، تو علی اس وقت تک کسی کو سونے نہیں دیتا جب تک اس کی تقسیم اس تک نہ پہنچا۔ بے شک، نہیں بعض ذکر ہوتے ہیں نا کہ عشرے کی بھی نیاز طے کرتے ہیں لاکھوں میں، اور ایک مجلس اعزا کی بھی نیاز طے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی نیاز دیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جی، تو آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے کبھی نیاز کی وجہ سے مجلس نہ پڑھی ہو، آپ زیادہ مانگ رہے ہو، بانی کی اتنی حیثیت نہ ہو دینے کی، تو آپ نے اس کو جھٹلا دیا ہو کہ بھائی میں نہیں پڑھوں گا مجلس آپ کی؟ اس طرح اکثر ہوتا ہے نا؟ جی ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی کبھی ایسا کیا ہے کہ کسی بانی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے بھی اصرار کیا کہ مجھے اتنی ہی فیس دیں تو میں آپ کی مجلس پڑھوں گا؟ نہیں، میرے لیے میرے استاد محترم قبلہ علامہ سید ذوالفقار نقوی صاحب کا خود بھی یہ ایک مشغلہ، ایک وتیرہ ہے کہ وہ اگر عشرۂ محرم کی نیاز کسی سے طے کرتے ہیں تو اس میں وہ شب عاشور اور یوم عاشورہ کی نیاز نہیں لیتے، اس لیے میں نے ان بات پہ کبھی بھی اصرار نہیں کیا کہ مجھے اتنی نیاز چاہیے، لیکن میں بانیان سے یہ ضرور کہتا ہوں، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اخراجات ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن جب معقول سی ہو تو نیاز جو ہے وہ بانی کی ہاتھ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ طاہر بھائی نیاز دینے والا تو صاحب العصر والزمان کی جوتی کا صدقہ ہوتا ہے، بانی نے کسی انسان نے کسی کو کیا دینا اور کیا لینا ہے، تو لہٰذا نیاز پر اصرار کرنا میں تو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بانیان ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ مجلس مظلوم کربلا بپا کریں، فرش ازا بچائیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو کسی کے دل کی حسرت پوری ہو جائے تو ہو سکتا ہے یقین محکم اور کامل ہے کہ شہزادی میرے بھی دل کی حسرتوں کو تمام کر دے، اس لیے میں نے کبھی نیاز پہ اصرار نہیں کیا، لیکن بانیان سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ تھوڑا سا شفقت فرمائیں، بچے ہیں، اخراجات ہیں، حالات جیسے۔ قبلہ اپنا پسندیدہ کوئی عالم، کوئی ذاکر جس کی مجلسیں آپ زیادہ سنتے ہوں؟
میرے انتہائی فیوریٹ تو اپنے استاد محترم بھی ہیں جی جی، ان سے بڑا تو میرا فیوریٹ کوئی نہیں ہے. ان کے علاوہ کوئی ایسا ذاکر ظفر عباس توسوی صاحب ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے. جعفر جتوئی صاحب ہیں، ایسی ہستیاں ہیں. اس کے بعد میرے ایک انتہائی فیوریٹ علامہ صاحب تھے، علامہ علی باقر نقوی صاحب آف کراچی، اور میرے وہ دوست بھی تھے اور میرے وہ انتہائی فیوریٹ پرسنالٹی بھی تھے، انتہائی فیوریٹ اور ہر دل عزیز شخصیت تھے. اور میں اکثر و بیشتر ان کی مجالس سنتا بھی ہوں اور ان کے علم لازوال سے مستفید بھی ہوتا ہوں. علم حاصل کرنا چاہیے جہاں سے بھی ملے، لیکن اگر حق ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اگر باطل ہے تو اسے ٹھکرا دینا چاہیے. لیکن علم جہاں بھی ہے وہاں حق ہے، اس لیے کہ علم کا تعلق علی سے ہے. علی باب العلم ہے. بے شک. تو علی کے متعلق سرکار ختم المرسلین کا فرمان ہے طاہر بھائی، بہت حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ الحق و مان علی والی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. پھر اللہ کے رسول نے دست رسالت کو بلند کر کے بارگاہ توحید میں عرض کیا کہ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا کہ تو حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتا جائے. بے شک بے شک. تو اس لیے علم حق ہے، تو علم کا تعلق علی سے ہے. تو اس لیے علم جہاں سے وقت کی گنجائش نہیں کہ آپ سے میں اتنے زیادہ سوالات کروں، مگر پھر بھی جو زیادہ اہم سوالات ہیں آپ کے علاقے کے زاداری کے متعلق وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. تو ان میں آپ یہ بتائیں کہ اس علاقے میں جہاں پہ ہم ابھی انٹرویو آپ کا کر رہے ہیں، کوٹ نور شاہ ضلع منڈی بہاولدین، اس علاقے اور جس امام بارگاہ میں ابھی ہم بیٹھے ہیں گلستان زارا، تو اس امام بارگاہ کی بنیاد کب رکھے گی اور یہاں زاداری کیسے شروع ہوئی، کوئی آپ بتا؟ جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس امام بارگاہ کی جو کنسٹرکشن ہے، جب ہم یہاں پہلے ہم نے عزاداری کا اہتمام کیا تو آئی تھنک کہ 88 کی بات ہے، 88-89 کی. تو یہاں بس ایک پلاٹ تھا، تمبو کناتے لگاتے اور پھر فرش ازا بچھاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان مومنین کی معاونت سے اہل بستی کے جتنے مومنین تھے، جتنے بھی جیسے بھی جتنی بھی توفیق ہوئی، انہوں نے مل بیٹھ کے پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ یہاں 4 دیواری ہونی چاہیے. پھر 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد کو کنسٹرکٹ کیا، تعمیر کی. اس 4 دیواری کے بعد پھر ہم نے امام بارگاہ کا ایک ہال بنایا ہے اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی مزین ہے. اور اس کو ہم سالہ سال کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی امپرومنٹ کی جائے اور اسے اچھے طریقے سے مزین کیا جائے، خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے بنایا جائے. اور میں اس بات پر بڑا نازم بھی ہوں اور فخر بھی کرتا ہوں اور پروردگار کے لاکھوں کروڑوں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ہمارے مولا و کا مظلوم کربلا کا گھر ہے. بے شک. یہ وہ گھر ہے جہاں جانے کے لیے ملک بھی ترستے ہیں. بے شک. اور یہ ہم پر شہزادی کا اور آل محمد کا بڑا ترس ہے، کرم ہے. اور پھر میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محلے میں رہتے ہیں جہاں حسین بادشاہ کا گھر ہے. پھر ان سے بھی خوش نصیب ہیں جو مولا حسین کے پڑوس میں رہتے ہیں. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں عزاداری شروع کرنے میں جن کا ایک اہم رول ادا ہوتا ہے. کہ آپ کے علاقے کوٹ نور شاہ میں کسی ایسی شخصیت کا اہم رول جس نے عزاداری شروع کروانے میں آپ کی معاونت کی ہو، یا کہ یہاں پہ امام بارگاہ کی جگہ خریدنے اور اس کی تعمیر کرنے میں کچھ اہم رول ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل ایسی شخصیات ہوتی ہیں. ایسی شخصیات میں سے کچھ آپ اگر نام آپ کو یاد ہوں تو؟ جی طاہر بھائی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں سادات عظام ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب، سید امداد حسین شاہ صاحب، یہ نمبر کے پڑوس میں ہیں وہ. اور پھر ایک سیدزادی تھیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ اس دار فانی سے انتقال کر گئی ہیں. انہوں نے زمین کو ڈونیٹ کیا، ان کی بھی معاونت ہے ہمارے ساتھ. پھر اس عزاداری میں انہوں نے پھر ایک ہمارے ہاں بہت اچھی شخصیت ہے عزاداری کے حوالے سے کوٹ نور شاہ کی، منشی رمضان صاحب، انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور پھر یہاں اس امام بارگاہ میں جو سب سے پہلی مجلس فرش اعضا بچائی گئی، مجلس اعضا کا انعقاد کیا گیا، وہ 24 محرم الحرام
امام سید الساجدین علی زین العابدین کی شہادت کے سلسلے میں تھی، جس کے بانی مجلس جو تھے وہ تو ظاہراً جو وہ منشی رمضان قرار دیے گئے، اور اس کی بنیاد جو ہے یہ جامرہ شریف والے جو ہمارے مرشد بادشاہ ہیں، سجی بادشاہ ہیں، سخی سجاد سرکار جو حق ہو گئے، یہ ان کا امر تھا، اور ان کے امر سے یہاں سے امام بارگاہ بنی ہے، اس کی تعمیر ہوئی۔ تو ایسے علاقے میں عزاداری جب شروع ہوتی ہے جہاں پہ بھی، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، تو کیا آپ کے کوٹ نور شاہ میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ نہیں، الحمدللہ کہ ہمارا مرکز شاہانہ لوک ہے، اور عزاداری کے حوالہ سے اس کے بعد ہمارا ایک ہی گھر ہے شاہانہ لوک میں، جو بارگاہ ہے امام بارگاہ حسینیہ، وہ ہمارا مرکز ہے۔ ہم اپنے مرکز کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مرکز کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، نہ ہم مرکز سے جدا ہوتے ہیں، نہ مرکز ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ میرے سوال کا جواب نہیں، میں آپ کے سوال کا ناخوشگوار واقعہ میں وہی دینے لگا ہوں کہ شاہانہ لوک سے لے کر یہاں تک کوٹ نور شاہ تک عزاداری کے سلسلے میں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور دعا گو ہوں، آپ بھی دعا فرمائیے گا، آمین کہیے گا کہ اللہ پنجتن پاک علیہ محمد ہمیں ایسے ناخوشگوار واقعات سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے برادران اسلام اہل سنت، تمام مسالک کے لوگ جو ہے قبلہ، جو مساجد کے پیش نماز ہیں، تمام لوگ معاونت کرتے ہیں ہماری، اور ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، بے شک، کیونکہ اسلام کا یہی حکم ہے، مسالک اپنی جگہ پہ ہیں، اول اول ہمیں انسان اور مسلمان ہونے چاہیے۔ تو قبلہ آپ کے جہاں کوٹ نور شاہ میں عشرہ محرم الرم ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی تک عشرہ محرم الرم نہیں؟ طاہر بھائی، آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے مجھ پر، کہ بہت عرصہ سے یہ امام بارگاہ بنا ہوا ہے اور عشرہ محرم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ عشرہ محرم مرکز میں ہے، امام بارگاہ حسینیہ شاہانہ لوک میں، تو ہم اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے عزاداری مظلوم کربلا میں اس میں کوئی ضد نہیں ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی ہو کم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ٹائم کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل بھی نہیں پھر بنتا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرکز کے ساتھ مل کر عشرہ محرم کو منائیں، اور عشرہ محرم کی مجالس جو ہے انہیں ارینج کریں۔ تو قبلہ آپ بھی بانیہ مجلس ہیں، سالانہ آپ بانیہ مجلس اعزا کرواتے ہیں، تو اس امام بارگاہ میں سالانہ کتنی مجلس اعزا ہوتی ہیں آپ؟ اس امام بارگاہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی مجلس جو ہے وہ 24 محرم امام سید الساجدین علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کے بعد 23 ذوالقعدہ مولا امام رضا کے سلسلے میں، شہادت کے سلسلے میں، 3 جمادی ثانی ہے وہ مخدومہ کونین کی شہادت کے سلسلے میں، اس کے بعد جو ہے ہم نے سرکار 26 ربیع الاول کی جو ہے اس کی بھی سرکار ابو طالب کی شہادت کے سلسلے میں بھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے 2 سال سے پروگرام رکھا ہے، کیونکہ ہم سب کی شہادتیں منائیں، سب کی ولادتیں منائیں، تو جب تک محسن اسلام اور محافظ رسالت و ولایت حضرت ابو طالب کا نہ غم منائیں گے، نہ خوشی منائیں گے، تو پھر یہ آل محمد کیسے ہم پر خوش ہوں گے؟ اس بادشاہ کا ہم جب تک تذکرہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، محمد ہم تک پہنچے، علی ہم تک پہنچے ہیں، یعنی آل محمد جس کی وجہ سے ہیں اسے سرکار عمران حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھی تذکرہ ہو، کوئی بھی محفل مجلس ہو، وہاں سرکار ابو طالب کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قبلہ سال میں کتنی مجلسیں اعزا ہوتی ہیں ٹوٹل یہاں پہ؟ میں جو مین آپ کو بتائی ہیں مجالس جو بڑی ہیں، ڈیٹس ہیں، ویسے ہم کوئی جشن بھی نہیں چھوڑتے، 3 اور 4 شعبان کا ہم جشن مناتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں، بڑی ولولہ انگیزی سے مناتے ہیں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا جشن مناتے ہیں، یہاں انعقاد ہوتا ہے مولا صاحب الاسر والزماں کی احمد کا، ظہور اصغر ہے میرے مولا کا جو، اور ظہور اکبر ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو حدیث قصہ کا اہتمام ہوتا ہے، پھر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ہر شب جمعہ کو عزاداری کا بھی ہم اہتمام رکھتے ہیں، ماتمداری ہوتی ہے، اور کوئی بھی خاص ایونٹ ہوتا ہے
मैं अगर मौजूद हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए ख़ताब करने की इज़्ज़त दी जाती है। अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी अहले इल्म जो हस्ती है वो उस मौजू पर गुफ्तगू करता है। इस तरह आप बानिया मजलिस भी हैं, आप सालाना प्रोग्राम भी करवाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बकौल कहते हैं कि हम 3 मजलिस अज़ा के बानी हैं, साल में 3 मजलिस अज़ा आप करवाते हैं। तो कुछ ज़ाकर शहज़ादी का बेदावते चले जाते हैं। जी जी, जो कि ज़ाकर तो मौला हुसैन के होते हैं बेशक, मगर कुछ ऐसे भी बानियान होते हैं जिनकी गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है। जिस तरह के महंगाई का दौर है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं जी, तो वो उन्होंने अपना जो जिनको दावतें दी होती हैं उन्होंने मैनेज किया होता है कि हमने फ़लाँ को इतने देने हैं, फ़लाँ को इतने देने हैं। तो कुछ बिन बुलाए जो दर्जनों के हिसाब से कि मजलिस में 8 से 9 10 ज़ाकर जो हैं वो चले जाते हैं जी। तो फिर उनको मैंने अक्सर देखा है कि बानिया मजलिस अगर उनको 1000 रुपया देता है ना, बिन पढ़ाया भी नहीं और 1000 रुपया दे रहे हैं या 2000 रुपया दे रहे हैं, तो फिर इसरार करते हैं कि नहीं जी हमें इतने दिए जाएं, जबकि बानी ने उनको दावत भी नहीं दी होती। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दौरे हाज़िर का खूबसूरत तरीन क्वेश्चन है आपका मुझ पर, और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो बिन बुलाए ज़ाकरीन आते हैं, असल में जिनको हमने दावतें दी होती हैं, जो एज़ ए बानी में बात कर रहा हूँ, एज़ ए बानी हम जो बात कर रहे हैं हम डील करते हैं। जी जी, ज़ाकिर कहता है मैं इतने लूँगा, हम कहते हैं इतने देने हैं। जी जी, इसके मुताल्लिक़ मैं एक हदीस कोट करूँगा। जी जी, बिस्मिल्लाह। मैंने शहज़ादी कोनैन मखदूम कोनैन का फरमान सुना है, पढ़ा भी है अपनी आँखों से, और मखदूम कोनैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की से रवायत है। जी जी, वो फरमाते हैं कि मेरी दादी ज़हरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, मखदूमा फरमाती हैं ये वो बीबी है जब कलाम करती है तो अल्लाह इनकी ज़बान से कलाम करता है। वो फरमाती हैं कि जो लोग मेरे मज़लूम बेटे के ज़िक्र की कीमत वसूल करते हैं, तय करते हैं। बहुत मुश्किल सा सवाल आपने किया, मैंने भी मुश्किल तरीन जवाब देने लगा हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो। ज़रूरत है, आप भी देखते हैं कि आपके पास भी ज़ाकिरीन जो है वो काफ़ी सारे चले जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी कहते हैं जी मैं मौला का ज़ाकिर हूँ, तो हम तो मौला के नाम पे देते हैं। ऐसी बात है, तो बानी की जितनी तौफीक है वो तो उतने देर है, तो ये तो उस ज़ाकिर को भी चाहिए ना जो बेदावता आया कि जितने बानी दे रहा है उसको बस वो कबूल कर ले, जितना भी उसको न्याज मिलनी थी वो मिल गई। तो इसरार करते हैं कि नहीं जी हमें इतने ही चाहिए, हमें इतने ही चाहिए, जबकि बानी की वो दावत में शामिल भी नहीं होता। उन्हें इसरार करने का हक़ हासिल नहीं है, इसलिए कि उन्हें जो भी अमर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, जी जी, शहज़ादी के पास जो बानी उसने दे रहा है वो तो अपनी तरफ से दे रहा है। जी जी, न्याज शहज़ादी की तरफ से आई है, इसे 1000 दे दो, इसे 500 दे दो, उसे कबूल कर लेना चाहिए, उसे इसरार नहीं करना चाहिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ दस्त बदस्ता कि आपको इसरार नहीं करना चाहिए। तो आप बिन दावत के आते हैं, फिर आप दोस्त जमाते हैं, ऐसी बात नहीं है किबला। आप मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हैं, आप मेरी पलकों पे हैं, मेरे सर का ताज हैं, लेकिन जो आपको बानी दे देता है बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे कबूल फरमाएं, शहज़ादी का शुक्रिया अदा करें, बेशक बेशक, और शहज़ादी के बेटे हुसैन का शुक्रिया अदा करें जिसके ज़िक्र के सबब आपको रिस्क मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अपनी न्याज तय करके आते हैं, जी जी, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। जो लोग बिन दावत के आते हैं जिनको 500 1000 बानी देता है उनके लिए भी पैगाम है। याद रखिए मखदूमा फरमाती हैं कि जो बंदा मेरे मजलूम बेटे के जिक्र की कीमत वसूल करता है, तय करता है, डील करता है, मैं इतने लूँगा, इतने दूँगा, इतने लूँगा, तो वो बंदा मेरे बेटे के खून की कीमत मांगता है। और बरोज़ महशर क़यामत के दिन उन लोगों के लिए मेरे पास कोई अजर नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया पे अपना अजर ले चुके हैं। और जो लोग बिन दावत के आते हैं, छोटे ज़ाकिरीन हैं जिनको मौला के अमर से वो आते हैं, तो उनके लिए यह है कि वो जो कुछ मिलता है उसे कबूल फरमाएं, और आपका अजर शहज़ादी के पास है। बेशक बेशक, आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि आपका अजर मखदूमा कोनैन शहज़ादी बिनते पैगम्बर के पास है। मदरसे वैसे भी ज़ाकिर हैं जो बिल्कुल कम एज हैं, 12-12 साल 10-10 साल के बच्चे हैं, तो जिनको मिंबरों पे बिठा दिया है, तो वो सीख के आए हैं या कि पढ़ के आए हैं? पढ़ने वाली तो उनको एज ही नहीं है। देखें बहुत आपका मासूमाना जो सवाल है इंतहाई खूबसूरत है, ज़ाहिर है यकीनन मासूमाना ही है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो देखें अगर शिक्म मादर से कोई इल्म हासिल करके आता है तो वो वली आता है, बेशक, ठीक है।
تو کسی بشر کی ضرورت نہیں ہے ہم جیسوں کی کہ ہم شکم مادر سے علم حاصل کر کے یوں ہاں شکم مادر میں ہم علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری مجلس اعضاء کا عرفان ضرور رکھتے ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی۔ رکھی بات ذاکری کی، ذاکری اب چند موضوعات پر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذاکری میں زیادہ تر جنگ بدر، جی جی، جنگ خیبر، جی جنگ خندق، جنگ احد پڑھی جاتی ہیں، مولا کا مرحب کو مارنا۔ دیکھیں ابھی تک ہمارے ذاکرین وہ سامنے، مولا مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کیجیے گا اگر دل آزاری ہو، ابھی تک علی بادشاہ کو اور مومنین کو جنگ خیبر اور خندق سے نہیں نکلنے دیا، تو بادشاہ علی کی ولایت تو بڑی وسیع ہے۔ جی بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آل محمد کے بڑے وسیع بڑے طویل فضائل ہیں بے شک، جن کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے، لوگ کتب کو ٹچ نہیں کرتے، لوگ کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، لوگ لائبریری کے قریب نہیں جاتے، لوگ قرآن کی آیت کو نہیں سمجھتے۔ جی جی، تو یہ لا علمی ہے طاہر بھائی، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ موضوعات میں آپ کسی ذاکر سے کہہ دینا قبلہ کہ آپ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر پڑھنا ہے، تو یقین کریے اس کے چہرے پر پسینے آ جاتے ہیں، بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑھنا آپ نے، لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں، امام محمد باقر، امام علی محمد تقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ اور آپ کسی بندے کو کہہ دیں ذاکر، کسی کو، میرے بھائی ہیں واجب الاحترام ہیں، میرے پلکوں پہ ہیں، آپ ان کو کہہ دیں صاحب الاسر و زمان کا کوئی ظہور پڑھ دو، کوئی غیبت پڑھ دو، چھکے چھوٹ جاتے ہیں لوگ۔ کیا بات ہے، لا علمی ہے یہ۔ سینہ بہ سینہ سنا ہوا ایک قصیدہ یاد کیا، ٹھیک ہے، مولا کی ثنا خوانی کرنا بڑا افضل ترین عبادت ہے، اور قصیدہ خوانی جبریل ملائکہ کو ساتھ لے کر کرتے ہیں یہ، اور یہی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن قصیدہ یاد کیا، ذاکروں کی ایک اپنی لائن ہوتی ہے، علماء کی ایک اپنی لائن ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل علم ہیں اور ذاکرین کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ مطالعہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، اور ممبر پر ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں جو لوگوں سے آج تک نہیں پہنچی اور ان تک پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اور ان تک ایسے پیغامات پہنچانا جو بھی صاحب ممبر ہیں، برسر ممبر آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، مجھ فقیر سمیت۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، اگر آپ سے کوئی بانی مجلس اعضاء پڑھوانا چاہے تو اس کے لیے آپ اپنا پورا رابطہ نمبر بتا دیتا ہوں کہ بانی مجلس آپ سے بالکل آسان رابطہ کر سکیں۔ جی میں فقیر آدمی ہوں، علماء و ذاکرین کی جوتیوں کا چھوٹا سا گداگر ہوں۔ جی جی، میں تو کبھی نہ خود کو طاہر بھائی نہ ذاکر سمجھتا ہوں، نہ عالم سمجھتا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں آل محمد کا کوئی ذاکر ہے وہ یا تو خود اللہ ہے یا پھر اس کا قرآن ہے، اور اللہ کی کائنات میں اگر کوئی عالم ہے وہ یا تو خود اللہ ہے یا پھر آل محمد ہے۔ ہم تو سب جناب سلمان کی جوتی کے گداگر ہیں، اور میں تو اکثر و بیشتر خود کو کہتا ہوں میں تو امام حسین کی جو گھوڑے کے قدم ہیں ان کا گداگر ہوں۔ اس کی خاک کے صدقے میں شہزادی موجہ علم کی چند سطریں جو عطا فرماتی ہیں، اور وہی علم میں اپنے سننے والوں تک، مومنین تک، عزاداران حسین تک بانٹتا جاتا ہوں۔ رہا سوال مجلس کا، تو اگر کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کے لیے میرا نمبر ہے 0345 576697۔ جی ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ 0345 576697۔ جی، تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، فیس بک بھی چل رہی ہے 0306 4363 جی ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام شخصیت تھی علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب، تو ان کا میں انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا، اور آپ دوستوں کو بھی ٹائم دیا، اور اتنی اچھی باتیں اور اتنی اچھی گفتگو، اور عزاداری کوٹ نور شاہ میں عزاداری کے حوالے سے جو اب تک اہم معلومات پہنچائی، میں امید کرتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے یہ معلومات کہیں سے سنی نہیں ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔